من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين صدق الله مولانا العظيم. قرآن پاک کی فضیلت کے تعلق سے کچھ عرض کیا گیا تھا کہ قرآن پاک بہت ہی لذیذ شے ہے. اس کے پڑھنے میں لذت ہے، اس کے سننے میں لذت ہے، اور اس پر عمل کرنے میں سبحان اللہ کیا لذت ہے، اور اللہ پاک کی کیا عمل کرنے والے پر رحمت ہے. سبحان اللہ اس کا کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا ہے. یہ اللہ پاک کی ایمان والوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام خود بھی حضرات صحابہ کرام کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور اپنے اصحاب والا شان سے بھی پڑھوا کر سنا کرتے تھے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو اور پھر آئندہ کے لیے سلسلہ جاری اور ساری ہو. قرآن پاک کی فضیلت کے سلسلے میں تو بہت کچھ آیات اور روایات موجود ہیں. جن سے قرآن پاک کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. اس میں فی الجملہ قرآن پاک کے فضائل بھی ہیں اور متعدد صورتوں کے فضائل بھی ہیں. مثلاً فرمایا گیا کہ جو سورہ بقرہ پڑھتا ہے تو اس کے یہاں نہ شیطان آتا ہے اور نہ جادو کا اثر ہو سکتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے تعلق سے فرمایا گیا کہ قیامت میں یہ صورتیں ایسے آئیں گی جیسا کہ اس پر سایہ کرنے والے پرندوں کا غول ہوتا ہے، پرندوں کی جماعت ہوتی ہے، یا جیسے بادل ہوتا ہے اور اس بادل میں روشنی چمکتی ہے اور ٹھنڈک نمودار ہوتی ہے. یہ صورتیں اس پر سایہ کرتی ہوں گی اور اس کے لیے رحمتوں کا باعث بنے گی. ایک حدیث شریف میں آیا ہے
کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا قرآن پاک پڑھا کرو، اس لیے کہ قرآن پاک اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا۔ قرآن پاک شکایت بھی کرے گا اور سفارش بھی کرے گا۔ جس نے قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھا اور اس پر عمل کیا ہوگا، قرآن پاک اس کے لیے سفارش کرے گا کہ اس نے مجھ کو پڑھا تھا اور عمل کیا تھا۔ اور اگر قرآن پاک کو نہ تو پڑھا نہ اس پر عمل کیا اور اس کی طرف سے غفلت برتی، تو قرآن پاک ایسے بندے کی شکایت بھی کرے گا کہ اس نے میری طرف کوئی توجہ نہیں کی، مجھ کو اہمیت نہیں دی۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے کفار کے تعلق سے یہ بات کہی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو پس پش ڈالتے ہیں اور اس کو نہیں سمجھتے ہیں، یہ تو ان جیسا عمل ہو گیا۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے ایسے کسی بھی کام سے کہ اس میں کفار اور مشرکین کی مشابہت ہو جائے۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جو شخص سورہ یاسین شریف کی ایک بار تلاوت کرتا ہے، اللہ پاک اس کو 10 قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو شخص سورہ کہف کی 10 آیات شروع کی کم از کم، ورنہ پوری سورت تو بہت زیادہ فضیلت کی حامل ہے اور خاص طور پر جمعہ کے دن اس کا پڑھنا بہت بڑی فضیلت کا باعث ہے، تلاوت کرے گا تو اللہ پاک اس کو دجال کے فتنوں سے بچائیں گے۔ سورہ کہف کی یہ تاثیر ہے کہ اللہ پاک اس کے پڑھنے والوں کو دجال کے فتنوں سے بچاتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث ماں زکریا صاحب قدس سرہ نے، جو اپنے زمانے کے بہت بڑے اللہ والے عارف باللہ انسان تھے، ان کا فیض دنیا میں مسلسل پہنچ رہا ہے۔ ایک خط میں تحریر فرمایا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام کہ سورہ کہف کا خاص طور پر اہتمام کرو۔ جب اس کی فضیلت میں یہ بات آ چکی ہے کہ سورہ کہف پڑھنے سے دجال کے فتنے سے بھی حفاظت ہوتی ہے، تو اور آنے والے فتنے وہ دجال کے فتنوں سے چھوٹے ہی ہیں۔ اللہ پاک اس کی برکت سے ان فتنوں سے کیوں نہ حفاظت فرمائیں گے۔ آج بھی ہمارے اوپر بہت سے فتنے آ رہے ہیں جو دجالی فتنے ہیں، دجالی سوچ، دجالی فکر کیا ہے، دجالی فتنہ کیا ہے؟ یعنی ایسا فتنہ جس میں ایمان والے کے ایمان پر، اس کی جان پر، اس کے مال پر، اس کی اولاد پر حملے کیے جا رہے ہوں کسی بھی شکل میں، وہ سارے فتنے اس قسم کے دجالی فتنے ہیں۔ آپ اس سے بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو فتنے آ رہے ہیں، لائے جا رہے ہیں، پلان بنائے جا رہے ہیں، اس میں ہماری جان کا بھی خطرہ، مال کا بھی خطرہ، زمین و جائیداد کا بھی خطرہ، اور سب سے بڑا خطرہ ایمان کا۔ ایمان ہی اصل ان کا نشانہ ہے۔
جس طرح قرآن پاک نے کچھ پہلے دور کے اہل کفر کے متعلق کہا تھا کہ وہ جو چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کو ایمان سے برگشتہ کر دیں، یہ بات صرف ان کے تعلق سے نہیں ہے بلکہ تمام اللہ کے منکر یہی چاہتے ہیں، رسولوں کے منکر یہی چاہتے ہیں، قرآن پاک کے منکر یہی چاہتے ہیں، اور اسلام کے مخالف یہی چاہتے ہیں کہ وہ خود تو محروم ہی ہیں اللہ کے نور سے، اللہ کی مقدس کتاب سے، سب سے آخری ہدایت نامے سے، سب سے بڑے نور الہی سے۔ قرآن پاک یہ سب سے بڑا اللہ کا نور ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، بشارت ہے، شفا ہے اور مغفرت ہے، اور اللہ پاک کے نزدیک قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک سب سے زیادہ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جب کہ وہ کوئی بندہ قرآن پاک کی اچھے انداز سے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے تلاوت کرتا ہوتا ہے۔ اللہ پاک اس بندے سے اس وقت بہت خوش ہوتے ہیں۔ چنانچہ روایت میں یہ بات رسول پاک علیہ السلام کے تعلق سے فرمائی گئی کہ اللہ پاک اپنے محبوب سے اس وقت سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش کسی سے نہیں ہوتے جب کہ اللہ کا محبوب اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہی حال اور بندوں کا بھی ہے، درجہ بدرجہ ان کے اخلاص، ان کے پڑھنے، ان کے عمل کرنے کے جذبے کے اعتبار سے، کہ جیسا ان کا عمل کا جذبہ ہوگا، پڑھنے کا طریقہ ہوگا، اخلاص ہوگا، اللہ کے لیے وہ قرات کرتے ہوں گے، اسی کی حیثیت سے اللہ پاک ان سے راضی ہوں گے۔ تو وہ لوگ جو اللہ کی اس مقدس کتاب کے منکر ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کو بھی الٹے پاؤں برگشتہ کر دیں، اور دجال قریب ہی آ رہا ہے نا۔ یہود علیہ اللعنہ اس بات کے شدید انتظار میں ہے کہ دجال کب نکل جائے، کب نکل جائے، اور ہم اس کو اپنا سب سے بڑا امیر مان کر، جیسا کہ ان کا عقیدہ ہے، پوری دنیا پر حکومت کریں، اور جو چاہیں ساری دنیا ایک آرڈر پر اس کے تحت چلے، جیسا کہ ابھی کر کے دکھا دیا۔ جو آرڈر یہود چلاتے ہیں، بناتے ہیں سازش، وہ اس کو چلانے میں دنیا میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ان کے شاگرد وہی سب چیزیں اپنے اپنے علاقوں میں رائج کر دیتے ہیں، اور اچھے بھلے انسانوں پر، ان کی جانوں پر، اموال پر، اولاد پر، ایمان پر ایک شکنجہ کس دیا جاتا ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ کہف پڑھنے سے دجال کے فتنوں سے بھی حفاظت ہوتی ہے، اور ایک حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا گیا جو شخص سورہ کہف پڑھتا ہے، خاص کر جمعہ کے دن میں، تو اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک کے درمیان کے پورے وقت میں اس کے لیے نور ہی نور رہتا ہے، اس کا دل بھی منور رہتا ہے، اس کا ذہن بھی منور رہتا ہے۔ اگر وہ سمجھ کر پڑھے تو سبحان اللہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ کیونکہ اصحاب کہف نے اپنے ایمان کی حفاظت میں کس قدر فکر کی، کوشش کی، محنت کی، توجہ کی، ماحول سے بچ کر ہٹ کر
خلوت اختیار کی، اور حالانکہ وہ اس وقت کے شہزادے تھے، مالداروں کی اولاد تھے، مگر اپنے ایمان کی فکر میں اپنے ماحول سے ہٹ کر، اپنے آرام کو چھوڑ کر پہاڑوں کی راہ اختیار کی اور اللہ پر یقین کیا کہ اللہ پاک وہاں جا کر ہمارے لیے سہولیات پیدا فرما دیں گے، سہولیات پیدا فرما دیں گے، راحت پیدا فرما دیں گے۔ اللہ پر یقین تھا۔ جب انسان اللہ پر یقین کر کے کوئی قدم اٹھاتا ہے، اللہ پاک کی نصرت تبھی تو اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کا توکل، اس کا اعتماد علی اللہ، اس کا یقین اس کو سہولت فراہم کرتا ہے من جانب اللہ تعالی، اور اس کے یقین کے ساتھ من جانب اللہ اس جیسے ہی معاملہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو شخص سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے 3 بار، اس کو 1 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ لہذا اگر 12 مرتبہ پڑھا تو کتنے قرآن پاک کا ثواب ملا، اور اگر ایک تسبیح ہی پڑھ لی، چنانچہ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ جو شخص سورہ اخلاص کی تسبیح پڑھے، اس کو اللہ پاک قیامت میں یہ فرمائیں گے، جا بخوشی تو اپنی دائیں طرف جنت میں داخل ہو جا، اور اس کو آمنے سامنے بشارت عطا فرمائیں گے۔ والدہ ماجدہ کا یہ معمول تھا کہ وہ سورہ اخلاص کی تسبیح پڑھا کرتی تھی۔ معلوم ہوا کہ یہ عمل حدیث پاک میں بھی آیا ہے، اور سورہ اخلاص چونکہ اللہ پاک کی وحدانیت پر مشتمل ہے اور ایک مختصر اور جامع صورت ہے، اس لیے اس کو ثلث قرآن فرمایا گیا کہ وہ قرآن پاک کا 1/3 حصہ ہے، وہ ثلث قرآن ہے۔ علماء نے اس کی وجہ یہ بھی لکھی کہ قرآن پاک کا اگر خلاصہ کیا جائے تو ایسے خلاصہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک تو ہیں اس میں واقعات، عبرت کے واقعات، انبیاء علیہ السلام کے واقعات، ان کی قوموں کے واقعات، کیسے ان پر عذاب آیا، یا کیسے اللہ پاک نے کس قوم پر انعام کیا، جنہوں نے مانا ان پر انعام ہوا، اور جنہوں نے نہیں مانا ان پر اللہ کا عذاب ہوا۔ عبرت کے واقعات ہیں، اور دوسرے ہیں اس میں اوامر اور نواہی کہ یہ کام کرنے کے ہیں اور ان کاموں سے تم کو بچنا ہے، اوامر اور نواہی کا بیان ہے۔ اور تیسرا مضمون جو قرآن پاک میں پھیلا ہوا ہے وہ توحید کا اور عبادت کا مضمون ہے، اور کفر سے، شرک سے اور تمام خرافات سے بچنے کی دعوت ہے۔ تو توحید کا مضمون قرآن پاک کا 1/3 حصہ ہوا، اس لیے فرمایا گیا کہ جو شخص سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھتا ہے تو اس نے گویا پورے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ اکثر و بیشتر جب نماز پڑھاتے تھے اور خارج صلاۃ بھی سورہ اخلاص کی بہت تلاوت کرتے تھے۔ بعض حضرات نے جب یہ دیکھا کہ یہ سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں زیادہ تو اعتراضاً کہا کہ یہ تو ہر دم یہی پڑھا کرتے ہیں، گویا کہ انہوں نے اس کو کم سمجھا اور شکایت کی کہ یا رسول اللہ فلاں آدمی تو زیادہ تر ایک ہی صورت پڑھتا ہے۔
رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کو کم سمجھتے ہو؟ یاد رکھو اس شخص کا سورہ اخلاص سے محبت کرنا اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ بلا کر پوچھا کہ تمہارا یہ عمل کیوں ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے اس صورت سے بڑی محبت ہے جس میں توحید کا مضمون ہے۔ جیسے آیت الکرسی کی سب سے زیادہ فضیلت کیوں آئی ہے؟ اس لیے کہ آیت الکرسی خالص توحید پر مشتمل ہے۔ ویسے فضیلت تو تمام آیات کی ہے، لیکن چونکہ آیت الکرسی میں خالص وحدانیت اور صفات باری تعالی شانہ کا بیان ہے، اس لیے اس کی فضیلت اس قدر ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ اس سے زیادہ عظیم الشان اللہ پاک نے کوئی چیز نہیں اتاری ہے، گویا پیدا ہی نہیں کی۔ اس کا کلام اور ان کے اللہ پاک کے کلام میں پھر آیت الکرسی، اس سے زیادہ افضل کوئی چیز اللہ پاک نے اتاری ہی نہیں۔ اس میں اللہ پاک کی صفات عظمیٰ کا بیان ہے۔ ایسے ہی سورہ حشر میں جو آیات آئی ہیں ان میں اللہ پاک کی صفات پر مشتمل ہے، اس لیے ان کی بھی بہت زبردست فضیلت ہے۔ تو قرآن پاک کی فضیلت کا ایک نقطہ یہ بھی سمجھ میں آیا کہ مضامین کے اعتبار سے جو مضامین زیادہ اللہ پاک کو پیارے ہیں، توحید کے، صفات باری تعالی شانہ کے، تو ان کا پڑھنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ قرآن پاک کی فضیلت کا بیان کیا ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے کہ کوئی کماں کو قرآن پاک کی فضیلت بیان کرتے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إنا نسألك الهدى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اغیار اسلام کو ہم پر مسلط نہ فرما۔ یا اللہ ان کے تسلط سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے عقائد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمانیات کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے مساجد کی مدارس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم تمام اہل ایمان کو یا اللہ حیات طیبہ نصیب فرما۔ یا اللہ جملہ امراض سے شفا نصیب فرما۔ یا اللہ تمام قسم کے تعاونوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے تعاونوں سے ہمارے تمام متعلقین کی قریب ہوں یا دور ہوں سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کی جانوں کی حفاظت فرما، ان کے مالوں کی حفاظت فرما، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کی تمام اشیاء کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنی طاعت کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو تلاوت کی توفیق نصیب فرما، اپنے عبادت کی توفیق نصیب فرما، ذکر اللہ کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ نماز پر مواظبت کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اور کار خیر کی توفیق نصیب فرما۔ ہر شر سے، فتنے سے، آفت سے، بلا سے اور مصیبت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔
اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع مجيب الدعوات.